مسمى نام والے پر نام کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوشش یہ کریں. اب ملائکہ جمع ہے، ملکہ نام رکھ لیں، ملائکہ جمع میں آ گئی. اچھا پھر نام تو رکھتے ہیں. مفتی صاحب نے اچھی بات کی کہ صحابہ اہل بیت کے نام پر، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کر ادب نہیں کیا جاتا. اب فاطمہ کے پروناؤنسیشن کو بدلیں تو کیا گزرے گی ہمارے دل پر. اب اس کو کوئی فاتی کہے، فتو کہہ دے تو کتنا دکھ ہوگا. تو وہ لوگ جو صحیح تلفظ کیا ہے علامہ صاحب؟ فاطمہ. فاطمہ پورا کہنا چاہیے، اور فاطمہ بھی نہیں ہوتا، فاطمہ تو ایک نیچے زیر ہے، فاطمہ ہے. تو اس کو ادا کریں اور یہ سوچ کر نام رکھیں کہ اس نام کی وجہ سے اس میں برکت آئے گی، اس میں ان کی نسبت کا فیضان آئے گا اور اس کو وہ عزت بھی دے. اب سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ہے. اس کا جو وزیر تھا احمد ایاز، اس کے بیٹے کا نام محمد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا، کیونکہ محمد اور احمد نام اگر ہوگا اس نام کی وجہ سے ہی بخشش ہو جائے. تو وہ اس کو جب بھی پکارتا تھا نام لے کر پکارتا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو پاس بیٹھا ہوا تھا ایاز. اس نے کہا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ نے اس کا نام نہیں لیا. تو بادشاہ مسکرایا، ایسی بات نہیں ہے، تو نے جو اس کا نام رکھا ہے میں ہمیشہ وہی پکارتا ہوں. اس وقت اس لیے نہیں پکارا کہ میرا وضو نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نسبت کا احترام. درجے ایسے ہی نہیں ملتے، ادب والوں کو ملتے ہیں. تو وہ لوگ جو غلط نام رکھیں یا ایسے، اب آج کل بہت ہو گئی ہے، دوسری زبانوں کے نام رکھنے لگ گئے ہیں جن کو اردو عربی فارسی میں نہیں، غیر زبانوں کے نام، اور کہتے ہیں جی گوگل سے نکالا ہے. تو وہ پھر گوگلی ماریں گے اور کیا کریں گے. اگر دیکھا جائے تو کوشش کریں نام اچھے رکھیں، کیونکہ اچھے نام ہی پسند ہوں گے. اور یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے، یہ حکم ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں. بالکل صحیح. میسپی صاحب جی وہ خضاب والا مسئلہ، خضاب والا مسئلہ بتائیں نا. اچھا جی، خضاب میں دیکھیں کسی بھی مسئلے کے دیکھنے کے لیے حضرات علماء نے دو حیثیتوں کا تعین کیا ہے. ایک فتویٰ ہوتا ہے اور ایک تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ تو یہی ہے کہ خضاب نہ لگایا جائے، لیکن بہرحال فتویٰ یہ ہے کہ جو پیور بلیک ہوتا ہے نا، جس کے حدیث مبارک سودا کے الفاظ آئے ہیں، وہ تو نہ لگایا جائے. لیکن اگر لائٹ براؤن اور ہلکے کلر لگا لیے جائیں تو بہرحال ان کے لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن کراہت تو بہرحال پھر بھی موجود رہے گی. آپ تو لگاتے ہیں؟ صرف سیاہ خضاب کو منع کیا ہے، اس کے علاوہ دنیا اچھا آپ تو مجھے لگتا ہے لگاتے ہیں. جی تھوڑا لگاتا ہوں. بہت شکریہ. میرا خیال برابر ہی ہے. جی نہیں، میں تو لگاتا ہوں. برابر ہی ہے. جی میں تو لگاتا ہوں. میں تو عمر میں شاید آپ سے بڑا بھی ہوں گا. آپ کی کیا عمر ہے؟ پہلے آپ بتائیں کیا عمر؟ ان کی عمر 44 ہو گئی ہے. بس برابر ہی جا رہے ہیں. تھوڑا ہی فرق ہے، میرے خیال 2-4 دنوں کا ہی فرق ہوگا. اچھا، عورت کے لیے خضاب کا کوئی مسئلہ نہیں، مردوں کے لیے کہ بالکل سیاہ خضاب میں اختلاف ہے. زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی. مجاہد کے لیے لگانا ثواب ہے. واہ واہ. اچھا میسپی صاحب یہ بتائیے، یہ سوال بہت اہم سوال ہے. ایک بہن نے نہیں بلکہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مختون پیدا ہوا ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا اسے ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا دین اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے؟ ختنہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کسی نے ختنہ نہ کروایا ہو تو اس کا طواف باطل ہے، اور ختنہ نہ کیے ہوئے انسان سے زمین پناہ مانگتی ہے. اب اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور آپ کو اطمینان ہے اور ڈاکٹر سرٹیفائی کرواتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ وہ ختنے کی ضرورت نہیں. باقی کوئی اس میں اعجاز شمار کیا جائے یا کوئی بشارت
तलक्की की जाए, मैं नहीं समझता कि इस डायरेक्शन में हमें कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। नहीं, अगर पैदा ही उस हाल में हुआ है तो उसको दोबारा जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। ज़कात का निसाब बता दीजिए जाहिद अली मलिक साहब। ज़कात के निसाब मुख्तलिफ हैं। अगर किसी के पास चांदी है तो वो 52.5 तोले है, और अगर सोना है तो वो 7.5 तोले, या इसके मुसावी पैसे या इसके मुसावी जायदाद होगी तो ये निसाब ज़कात होगा। या चांदी में होगा तो 52.5 तोले, सोने में होगा तो 7.5 तोले, और अगर इनके अलावा की दूसरी चीज़ होगी तो वो इन दोनों के मुसावी जहाँ उसकी कीमत होगी वो उसका निसाब होगा। सही जी। डॉक्टर साहब, कोई ज़माना होगा कि 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना मुसावी रकम में मिलते होंगे। 52.5 तोले चांदी ही निसाब होगा। अगर कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकदी, कुछ सामान तिजारत मिलाकर 52.5 तोले चांदी की रकम को पहुंच जाएगा, साहिब निसाब होगा। सही। आपके यहाँ तो मसला जरा दूसरा है, नोटों पे नहीं होती शायद। देखें, हमारे यहाँ नोटों पे डायरेक्ट ज़कात नहीं कही गई है, लेकिन हर वो माल के जो 11 महीने तक तिजारत की गरज से रखा जाए और उसे बेचा ना गया हो तो आयतुल उज़्मा सिस्तानी एहतियात वाजिब ये फरमाते हैं कि ज़कात उसकी दी जाएगी। लेकिन मैं जिस इज्तिहाद के नतीजे तक पहुंचा हूं और जो अपने फॉलोअर्स को बताता हूं वो ये है कि हर वो माल जो आपके पास लिक्विड कैपिटल की फॉर्म में अवेलेबल हो, हाँ, शेयर्स हैं, प्राइस बॉन्ड है, सोना है, चांदी है, नोट है, एहतियात का तकाजा ये है कि कहीं इज्तिहादी गलती न हो रही हो। अगर ज़कात की शराइत चांदी के मुताबिक जो निसाब अगर पहुंच जाता है तो दे दें, अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको बरकत देगा। ऐसा ना हो कि हम कहीं गलती का शिकार हो रहे हों। ठीक है, इसलिए ज़कात हमारे यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ हम आलिम ऑनलाइन हमारा जो ट्रांसमिशन का ये सबसे अहम तरीन प्रोग्राम है, यह अख्तिताम पजीर होता है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आपके लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अल्लामा शब्बीर हसन मेसमी साहब आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैर है, बहुत बड़ी हिम्मत की आपने, अल्लाह की हिम्मतों को और बढ़ाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नायत। और जनाब जाहिद अली मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। पंजाबी में कहते हैं अल्लाह हंसदा वसदा रखे, आपकी तरह माशाअल्लाह। और यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो यहाँ नातख़्वां हजरात भी तशरीफ़ फरमाए। हमने गुजारिश की थी अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब से, लेकिन कुछ वक्त आगे हो गया है तो अल्लामा साहब से की गुफ्तगू और खिताब अगली ताख़िरात के लिए पहले से रिक्वेस्ट हो गई है और अल्लामा साहब यहाँ गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
میں گم ہے، اس نوری سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ اور یہ شعر جو ہے سب عاشقوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے کہ سخن پر قربا صلی اللہ، تیرے کہ سخن پر قربا صلی اللہ، تیرے کہ سخن پر قربا، کون قربان ہے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں، تیرے کہ سخن پر قربا یا آقا، تیرے کہ سخن پر قربا صلی اللہ، تیرے کہ سخن پر قربا، کہیے تیرے کہ سخن پر قربا، اور یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، بولو یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی، یا محمد نور مجسم، بولو یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، احسن کا تیری سیرت صلی اللہ، ما احسن کا تیری سیرت میں آقا، ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، ایک مرتبہ ذرا مل کر کہہ دیں بلند آواز سے، یا محمد نور مجسم، بولو یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان کس سے، تیرا وصف بیان کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی، میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی، یا رحمت کل خیر البشر، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین رسائی،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے آپ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اب یہاں پر تشریف لائیں گے جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، اور وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ ویسے جو ماحول بنا ہوا ہے احمد رضا صاحب، وہ ماحول عشق میں رنگ جاؤ میرے یار کا بنا ہوا ہے۔ اللہ ٹھیک، کہیے سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نعت شروع ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب اتنی پیاری سبحان اللہ، تو نعت کے آغاز میں کیسی سبحان اللہ ہوگی ابھی پتہ چل جائے گا۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے جب افطار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے، شہ ابرار میں غلق زگ غربا۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افطار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے، شہ ابرار میں غلق زگ غربا۔ نصبیہ وہی امی لقبی، ہاشمیوں متدبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گنہگار۔ عشق مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی۔ عشق میں رنگ جاؤ میرے یار، تھوڑا آگے چلے جائیں۔ کسی کی کوئی آرزو ہوتی ہے، کسی کی کوئی آرزو ہوتی ہے، آپ کی اور میری، ڈاکٹر صاحب کی، سارے عاشقوں کی کیا آرزو ہے۔ اگر یہی آپ کی بھی ہے تو میرا مصرع، میرا یہ شعر کمپلیٹ ہوتے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ کہ آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا دور اعلیٰ جو نظر آئے، کہیں جلوہ روئے شگ ابرار۔ آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا دور اعلیٰ جو نظر آئے، کہیں جلوہ روئے شگ ابرار۔ جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، اور عشق کے رنگ میں رنگنے کی کوئی قید نہیں، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اگر حضور نے اپنا عشق عطا فرما دیا وہ عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا گیا۔ یہ بھی آج بتا دوں، پہلے بھی بتایا کہ جس طرح آپ اس شعر کو سن کے ہر دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، آج زیادہ بلند آواز سے میں سبحان اللہ کی صدا سننا چاہتا ہوں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مغاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ جامع عشق محمد جو پہن لیتا، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا دیتا، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا
جاؤ میرے مہاجر کی ہے سب یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ سندھی کی بلوچی کی پنجابی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ سندھی کی بلوچی کی پنجابی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار میں کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ طاہر قادری صاحب بسم اللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وصحبہ وسلم. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں اسی موضوع کو لے کر کیونکہ عشق مصطفیٰ کی باتیں جب سنتے ہیں نا تو زیادہ کرنٹ ملتا ہے. پیش کر رہا ہوں. نبیوں میں گلاب ہے نبیوں میں گلاب ہے رشک ماہتاب ہے نبیوں میں گلاب ہے رشک ماہتاب ہے رب کا انتخاب ہے رب کا انتخاب ہے میرے نبی میرے نبی میرے نبی بس میرے نبی لا جواب ہے میرے نبی لا جواب ہے میرے نبی لا جواب ہے جس کا عقیدہ ہے اور یقیناً یہاں عقیدے والا ہی آتا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر میرے نبی لا جواب ہے 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 میرے نبی لا جواب ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. جب دوسرا مصرع سنو گے تو سارے جھوم جاؤ گے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل ہی جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اور میں جب بس کہتا ہوں نا تو مجمع خود ہی شروع ہو جاتا ہے. خود کہہ رہے ہیں سب نے ایک منٹ یہ جب بس کہیں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ بس نہیں سمجھا یہ جب یہ بس کہیں گے تو آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے بس کہ میرے نبی لا جواب. جی میرے نبی لا جواب ہے میرے نبی لا جواب ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. میرے نبی لا جواب ہے 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 میرے نبی لا جواب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. رحمت ہے مجھ پہ دونوں جہاں کے امام کی رحمت مجھ کے دونوں جہاں کے امام
اگلا مصرع سنو گے تو جھوم جاؤ گے. تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام پہ, دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی. دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی. میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام پہ. میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے. ٹکڑے 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 چاند کے, ٹکڑے ہوئے جو چاند کسی شان ہو گئے. ٹکڑے ہوئے جو چاند کسی شان ہو گئے. دنیا کے سائنسدان بھی حیران ہو گئے. لاجواب میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب, میرے نبی ہاتھوں بات کرتے ہیں میرے نبی لاجواب. اللہ کرے لاجواب نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے. میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب ہے. سبحان اللہ, محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد. آنکھوں کی ضیا دل کی جلا محمد. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بگڑے بھی بنا دیتا یہ نام محمد. بس بس میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے. خدا کے نور کو دیکھ کر, وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب, میرے نبی لاجواب, لاجواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ.